ڈاکٹر جمیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں تجزیہ کار. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانا تھا، بہت زیادہ یہ بات ہو رہی تھی، لیکن عربس کے بارے میں بات ہوئی کہ شاید وہاں سے ہوگا، OIC کو مشترکہ طور پر جائے گا، کوئی اور ملک ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے سست رہے ہیں؟ کم از کم آواز تو اٹھائی جاتی. اب ساؤتھ افریقہ جو گیا ہے اس کے بعد کیا سچویشن ہو سکتی ہے سر؟ کوئی فیصلہ آئے تو اس پر بھی عمل کرنے کا کوئی پابند ہوگا اسرائیل؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے 57 ممالک پہ محیط OIC کے ممالک جو ہیں وہ بس اپنے بغلے بجاتے رہے، اور اس میں انہوں نے اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کی. صرف ریزولوشن ایک چھوٹا موٹا سا پاس کر دیا دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے عوام کو دکھانے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. اور دیکھیں ساؤتھ افریقہ وہ اپنے نظریات میں چل رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کے نظریات میں چل رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپریس کیا گیا، ہمیں بھی مارا گیا، ہمیں بھی سپریس کیا گیا، اور اپرٹائڈ جو ہے اس کے ہم شکار رہے ایک برسہ برس تک. تو ہمیں پتا ہے کہ فلسطینیوں پہ کیا گزر رہی ہے، یہ جینوسائیڈ کیا ہے، ہمارے خلاف یہ ہوتا رہا، اور وہ چلے گئے. وہ ان کا نام ہسٹری میں کافی عرصے تک جاری رہے گا. 5 ممالک ہیں ٹوٹل، لیکن ساؤتھ افریقہ کا اس میں زیادہ کلیدی کردار ہے. تو انہوں نے ایک ہسٹری بنا لی اور اپنا ایک مقام بنا لیا. اب آتے ہیں کہ اس کے کیا ہو سکتے ہیں. یہ سالہ سال کیسز چلتے ہیں، کوئی مستقبل قریب میں سے کوئی نظر نہیں آتا ہے. بہرحال ساؤتھ افریقہ کیونکہ کمپلیننٹ ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے آپ انجنکشن دے دیں، یعنی کہ اس کو ٹھہرا دیں، اس جنگ کو اسٹاپ کروا دیں، وہ تو مجھے ممکن نہیں نظر آتا، اس لیے کہ ان کے 2 مقاصد ہیں. 1948 کے یہ جینوسائیڈ کنونشن ہے اور ICJ یعنی کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. تو ان کے مقاصد، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ایڈجوکیٹ لیگل ڈسپیوٹس کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ICJ وہ کرتا ہے بائنڈنگ ججمنٹ دے سکتا ہے انٹرنیشنل لا پر، اور جینوسائیڈ ظاہر انٹرنیشنل لا کا حصہ ہے، اس لیے وہ ججمنٹ دے سکتا ہے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اور دوسرا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی درخواست لے کے جائے تو وہ لا کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں، جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو 2 مقاصد ہیں اس کے، اور کیونکہ اسرائیل اس کا سگنیٹری ہے اس لیے یہ کیس وہاں گیا ہے. کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا سگنیٹری، یہ صرف سگنیٹری ممالک جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس کنونشن پہ اور ICJ کیس پہ، تو وہی اس کے ان کے بارے میں کیس سنا جا سکتا ہے اور فیصلہ دیا جا سکتا ہے. امپلیمنٹیشن سیکورٹی کاؤنسل اس کی کرا سکتی ہے. ویسے یہ مورل سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایک مورل پریشر ہوگا. اسرائیل تو کسی کی بات نہیں بتائیے گا کہ یہ بڑی شرم کی مقام نہیں ہے مسلم ممالک کے لیے کہ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے اور جنوبی افریقہ جا کے عالمی عدالت میں یہ بات کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھا رہا ہے. باقی تو آپ بتا رہے سالہ سال چلتے ہیں پروسیجرل، وہ تو معاملات ہو گئے نا، لیکن ہمارے لیے تو بڑی یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے کیا ہمارے لیے کوئی ایسا آپشن یا پلیٹ فارم ہی نہیں بچا کہ جس پر جا کے ہم بھی بات کریں. آخر ایک ظلم ہو رہا ہے اور وہ مسلمان ہیں جن پر ہو رہا ہے. ندامت تو بات رہی ہی نہیں نا. یہ 57 ممالک میں پاکستان نے تو پھر بھی کچھ تھوڑے بہت زوردار قسم کے بیان دے دیے جو کر سکتا تھا اپنے اس مخدوش حالات میں، معیشت کے مخدوش حالات میں، اور جو چند ممالک میں صرف، باقی اور تو کسی نے کچھ نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ ہوتیوں پر بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی آپ دوزوں سے بھی. یمن ایک ساورن کنٹری ہے، آپ دوزوں سے بھی اس پہ شروع ہو گئی، اور ہوا فضاؤں سے بھی، اور برطانیہ بھی اور امریکہ بھی مل کے انہوں نے داغے ہیں اپنے وہاں میزائل، ٹام ہاک میزائلز. اور یہ تو آج پھر یہ دیکھیں اگر یہ نہیں کیا انہوں نے، اور اگر یہ کر لیتے، پہلے کچھ بات سن لیتے دنیا اقوام کی، دنیا کے 153 ممالک نے جب جنرل اسمبلی میں اپنی آواز سنائی اور ایک ریزولوشن پاس کیا کہ بند کرو اس معاملے کو، اس جنگ کو بند کرو، نہیں کیا انہوں نے، اور سیکورٹی کاؤنسل میں آنے ہی نہیں دیا. اسی کی وجہ سے اب یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. یہ بموں کی اور بارود کی آواز پہلے غزہ تک کی حد تک تھی، اب یمن اور ساتھ میں لیبنان، حزب اللہ کے علاقے میں، اور ساتھ ساتھ ایران اب نظر آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے شامل ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے یہ بات کر دیا ہے. اگر یہ معاملہ ICJ سے پہلے حل ہو جاتا یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ جو ایک سمبولک طریقے سے گیا ہے، اگر یہ ہو جاتا
تو یہ معاملہ اور جنگ کو روکنے کی کچھ کوشش کی جاتی تو وہ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں کہ 24 گھنٹے پہلے ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ آپ حوثیوں کو کہیں کہ بند کریں یہ شپوں کو حملہ کرنا, اور وہ کن جہازوں پہ حملہ کر رہے ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ غزہ کا یہ جنوسائیڈ بند کر دیں, اور اس کی وجہ سے ہم یہ کریں ان کا ساتھ دینے کے لیے, اور اگر وہ بند کر دیں ہم یہ بند کر دیتے ہیں, بجائے وہاں بند کرانے کے یہ آگ پھیل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنرل اسمبلی کے ریزولوشن پہ عمل کر لیا جاتا, اگر 42-12 ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا نومبر 15 میں, اس پر عمل کر لیا جاتا کہ کچھ عرصے کے لیے پاس دے دیں آپ غزہ میں, تو آج یہ آگ پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ آگ ایسی بڑھے گی کہ ابھی حال ہی میں جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ ایک سوال ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں تھوڑا سا نیچے آ گئی ہیں, اسپیشلی قسط سے پہلے ہم نے دیکھا بہت کم چیزیں اب دکھائی جا رہی تھیں. اب وہ جو زور ہے جنگ کا ویسے ہی برقرار ہے, لیکن وہ جو ایک ہو رہے تھے پروٹیسٹ ہو رہے تھے, ان کے ساتھ یکجہتی ہو رہی تھی, اس میں بھی کمی. اور عرب کنٹریز پہلے بہت زیادہ تشویش میں تھے, اب وہ بھی شاید کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو یہ معاملات غزہ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اس طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر؟ یہ اس کو کہتے ہیں فٹیگ, ورلڈ فٹیگ, کیونکہ جو لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کہاں تک سردی میں نکلیں گے, اور عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں کمپلیسنسی آتی جا رہی ہے, کیونکہ اب تو صرف لاشیں گن رہے ہیں نا. 23,000 سے زیادہ لوگ جی بالکل جو ہے وہ جاں بحق اور شہید ہو گئے, وہاں بچے بوڑھے سب, جس کی وجہ سے یہ کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا ہے, اور سیکورٹی کاؤنسل میں بھی گیا ہے, اور جنرل اسمبلی میں بھی گیا ہے. یہی وجوہات ہیں نا. تو صرف بات اتنی سی ہے کہ اگر ہمارے ان ممالک میں یہ جس وجہ سے بھی اگر معاملہ ٹھنڈا کرتے رہیں گے تو یہ آگ یہاں رکے گی تو نہیں نا, یہ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے, یمن نے پہلے کوئی 4 لاکھ افراد کی قربانی دی ہے جب ایک کولیجن فورسز نے ان پر بمبارڈمنٹ کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا. 4 لاکھ افراد جو ہے وہاں جاں بحق ہو چکے ہیں, جو کہ یو ایس اور معاملات جو ہے وہ اب دیکھ لیجئے کہ غزہ سے اب یمن, اور پھر اس کے بعد ایران, اور جو فارس کے جزیرے ہیں وہاں تک معاملات جو بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یہ بڑا غزہ کے حوالے